پتھر بھی دیکھنا ہے، راہوں گے پتھر بھی دیکھنا ہے، راہ گئے وہ آ گئے بنانے پر، آ گئے وہ آ گئے بنانے پر، آ گئے۔ یہ باتیں جو کوئی کرتے ہیں منوانے کے لیے نہیں کرتا ہوں، یہ قسمت والوں کے لیے، پھر ان کو ایسے پیش شاید آ بھی جائیں گے۔ طریقت کے واقعات میں ایک شخص بہت پریشان تھا، تنگ تھا، لیکن اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن آقا سے محبت کا معاملہ رکھتا تھا، دلی زبانی نہیں، عمل بھی کرتا تھا۔ جب آقا جی نے اس کی پریشانی دیکھی، بہت پریشان ہے اپنی اولاد کے متعلق، حجابات ہٹے، ہے زبان مصطفیٰ کنجیے کن فکم، کہا ہم ٹھیک کر دیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو راحت ہوئی، وہ لڑکا بدلنے لگ گیا، نا امید تھا اس سے کہ ایک بہت مشکل ہے، ناممکن کو ممکن کریں، سبحان اللہ، ناممکن کو ممکن کریں۔ پتھر کبھی سونا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ پتھر کو سونا کر دیتا۔ پتھر کو لو شئت فرمایا لصار الجبال ذهب معي، اگر میں چاہوں فرمایا اس پہاڑوں کو سونا کر دوں گا، میرے ساتھ چلیں۔ آپ کی کوئی بات غلط نہیں تھی، جب پتھر کو سونا کرتے، ہمارے تمہارے دل بھی پتھر ہی ہیں کہ اور کیا، لیکن جب نیت دل ہوگا ان کی طرف تو ہمارے دلوں کو بھی وہ سونا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، نیت رکھ کے بیٹھا کرو، بڑی تبدیلی آئے گی۔ ہاں بڑی تبدیلی آئے گی، خدا ان کی نظر میں بہت اثر رکھا ہے۔ ہاں حیات النبی ہیں، یہ نہ سمجھے وہ تھے، جو تھے سمجھتے ہیں بہت دور ہو گئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا نا بیچاروں کی، جو کہتے ہیں بہت کچھ لوٹ لیا دنیا میں، کہ ہیں واقعہ ہیں، اور جو اختلاف سے بچتا ہے اس کو یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جو اختلاف میں گھستا ہے نا، اختلاف میں بہت کچھ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس مولوی نے کہا تو اس مولوی نے کہا اس کی زبان قرآن ہو گئی ہے، اس بزرگ نے کہا تو اس کی زبان کے بعد علم ختم ہو گیا، بزرگ کی زبان کے بعد۔ علم تو ظاہری علم نہیں ختم ہوتا ہے، یہ جو سائنس کا علم ہے، ڈاکٹری علم ہے، دوسرا علم ہے، یہ اس پر عبور نہیں ہے، تو خدا کے علم پر کس کو عبور ہے؟ جتنا سمجھ میں آ جائے، باقی بے واللہ عالم۔ ہاں یہ نہ کہ اب جو اس مولوی نے کہہ دیا، بزرگ نے کہہ دیا، اس کے بعد میں علم ختم ہو گیا۔ خضر صاحب یہی تو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کتنا علم میں اضافہ کرو گے، علم جتنا پڑھو جیسے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو مثال دی خضر علیہ السلام نے، جیسے چڑیا سمندر سے پانی چونچ میں لیتی ہے تو سمندر خالی کر دیا کہ سارا علم پڑھا، چونچ میں پانی لیا ہی نہیں کچھ۔ جتنا بھی علم پڑھے اس نے علم نہیں لیا، اور خدا نے بھی کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس لیے کا اختلاف مت، جتنی سمجھ میں آ جائے، باقی واللہ عالم بالصواب۔ اس آدمی کے لیے رحمت کے دروازے، اسرار کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جو جیسے کہتے ہیں ضدی ہوتا ہے، اس ضد میں بڑے بڑے مولوی مارے گئے ہیں، خدا نے محروم کر دیا برکتوں سے۔ ایسے دعوے کرنے، ڈنکے کی چوٹ، پلانے کی چوٹ، انعام، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تواضع سے کہو اتنی سمجھ میں آئیے، باقی کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اللہ جانے۔ کہ تم نے علم کی انتہا ختم کر دی ہے، علم کی انتہا نبیوں نے نہیں عبور ہوا ہے، تو تجھے عبور ہو گیا تیز باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز میں ضد نہ کہ ایسا کہا کرے، نہ اس تحقیق میں ضد کیا کرے، میں کٹر بریلی ہوں تو کٹر دیوبندی ہوں تو کٹر فلانا ہوں، بولو کٹر عاشق رسول بن جاؤں گا، بنو نہ بنو نیت تو ہے، خدا کر دے گا۔ قرآن میں دیوبندی بریلی بنو، یہ تو نہیں آیا، سنی شیعہ بنو، یہ تو نہیں آیا، حنفی حنبلی بنو،
مالکی بنو، شافی بنو، یہ تو استاذوں کے نام ہیں، ان کے نام سے بولتے فلان سے علم سیکھا تھا. بات تو اللہ پر، نبی پر ہی ختم ہوگی. حنفی شافعی انہوں نے بھی بری ہوئے سے، یہ ائمہ دین بھی بری ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تم کو حدیث مل جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دو. ابو حنیفہ نے بھی کہا اذا اصح الحدیث فهو مذہبی، تم کو صحیح حدیث مل جائے میرا وہی واقعہ ہے. یہ نہ کرنا کہ ابو حنیفہ کو پکڑنا حدیث کو چھوڑ دے. کرتے ہیں ایسا جی، کرتے ہیں. آقا جی نے خود جماعت کروائی، جس کی نماز نکل گئی تھی کہا من یتصدق علی ھذا، خود جماعت کروائی. یہ کہتے ہیں دوسری جماعت مکروہ ہے. آقا جی مکروہ کام کراتے ہیں. دیکھیں ان کی عقل. تو نیم ملا نیم حکیم، خطرہ جان خطرہ ایمان، ایسے کرتے ہیں. ہم کٹر حنفی ہیں، یعنی حدیث سے علیحدہ چلنا ہے. جہاں حدیث رسول واضح آ جائے، قرآن واضح آ جائے، وہاں مذہب نہیں ہے. مذہب یہی ہے کہ اندھا ہو کے چلنا، اس بات کو ماننا ہے. خدا ہمارا آپ کا دل ایسا لگا دے حضرت محمد مصطفیٰ سے انشاءاللہ تعالی. چلیں جی. پتھر بھی دیکھنا ہی راہوں گے، پتھر بھی دیکھنا ہی راہ. سارے قرآن میں طاعت کی تاکید دو معاملے میں آئی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. سارے قرآن میں دیکھیں. اور جہاں اطیع اللہ اطیع سے نکلا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، تو اس معاملے میں پڑھو مت، چھوڑ دو. إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ السُّؤَالِ وَقِيلُ قَالَ، تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں زیادہ بحث میں پڑھنا اور زیادہ سوال کرنا منع ہے. بعض موضوع کی عادت مت رکھیں، ہر کوئی سوال سین جم سین، اس سے وسوسے اور بیڑا غرق ہونے والی بات ہے. آقا نے کہا جو چیز بحث میں آ جائے اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اس سے دور رہنا ہے. بڑی برکتیں نماز روزے میں سب میں شروع ہوں گی. اور جو بحث میں پڑھے آپس میں پھوٹ پڑے گی، نفاق پڑے گا، نا اتفاقی ہوگی، محبت کی کمی ہوگی، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھو گے. اور آقا جی کہتے خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت کو مشقت میں ڈالے. اللہم اشکک من شق علی امتی. ان چیزوں سے بچیں. یہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں پارٹی بازی. کوئی بریلی دیوبندی کٹر نہیں بننا ہے. کٹر انشاءاللہ عاشق رسول. ہاں جہاں قرآن حدیث سے تم کو مسئلہ نہیں حل ہوا، ثبوت نہیں ملا، ادھر کچھ دیوبندی بریلی بن گیا تو کوئی بات نہیں، وہ بھی کچا پکا. جیسے قرآن پر یقین ہوتا ہے حدیث پہ آقا کے، ایسے یقین سے نہیں دیوبندی بننا. بھائی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوا، دیوبندی یہ کہتے ہیں بریلوی یہ کہتے ہیں، تو میں تقریباً ایسے سمجھتا ہوں، اس پہ سمجھتا ہوں نہیں، بس ختم. یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی حدیث ہے. تو پھر فرق کیا رہا قرآن حدیث کا؟ مولوی کا بھی زبان قرآن ہو گئی، شیخ حدیث کی بھی ہو گئی، میری بھی ہو گئی، تیری ہو گئی، پھر قرآن کی کوئی وقت نہیں رہی. فرق رہے گا زمین آسمان کا. اسی آخر کے تم میں سے جو زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلافات رہے گا. علیکم بسنتی و سنت تم میرے طریقے پہ چلنا اور جیسے میرے صحابہ چلے ہیں. مسئلہ تو آقا جی حل کر گئے، ان کو پتہ تھا جو کچھ ہوگا. اور کہا میں ایسا دین لے کے آؤں لیلھا کنہارھا، اس میں دن ہے روشنی، اندھیرا نہیں، ہر چیز واضح ہے. لیکن اختلاف سے بچنے کو کہا ہے. پھر اختلاف سے بچے، احتیاط کرے یا اختلاف میں گھسے، اختلاف کی باتیں نہ سنیں، اختلاف کی کتابیں نہ پڑھیں، بہت نقصان ہوگا. کوئی بھی عالم اس کا احترام کرے. بریلی ہو دیوبندی ہو کوئی بھی ہو، تم کو بریلی دیوبندی سے مدد نہیں ہے. بریلی ہو دیوبندی کوئی بھی قرآن حدیث سنیں آپ سنیں، لیکن جہاں اختلاف کی بات کریں، بریلی ہو دیوبندی ہو جماعت اسلامی ہو سنی ہو شیعہ ہو کچھ بھی ہو، اس کی بات نہیں سننی ہے، بھاگ جانا. اس لیے رسول اللہ نے منع کیا اختلاف سے. جہاں تک اختلاف کو چھوڑ کے بات کرتے، کوئی بھی عالم ہو، دیوبندی ہو بریلوی ہو. دیوبندی بریلی کا مطلب نہیں دیوبندی میں قرآن ہے، قرآن تو وہی ہے جو اس کی سمجھ میں آئے، کوئی بات نہیں سن لینا، دیوبندی کی بریلی کی بھی. لیکن اختلاف سے ہٹ کر بات اگر کی ہے اس نے، اگر دیوبندی بریلی سنی شیعہ اختلاف والی باتیں لاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس کی بات نہیں سننی ہے. اس لیے ہم کو آپ کو منع کیا ہے کس نے؟ جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ. ہاں یہ احتیاط کریں.
چلیں جی، پھر آپ دیکھیں آپ کی نماز میں تیزی آئے گی، آپ کے درود میں تیزی آئے گی، یہی لا الہ الا اللہ پڑھتے اس میں رحمتیں نظر آئیں گی۔ خدا رسول کو ناراض کر کے کہاں نماز روزے میں برکت آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، نبی کریم کو تکلیف ہوتی ہے امت کی نا اتفاقی میں، اس لیے کہا خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت پہ مشقت ڈالے، اور کہا تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ محبت پر بحث اور اختلاف کو چھوڑیں گے تو ہوگی نا، اگر اختلاف بحث کریں گے محبت تو نہیں ہوگی، وہ تو میں ہو جائے گی۔ ہاں تم غلط میں غلط، جس بات میں اختلاف ہے پڑھنا ہی نہیں ہے، اس لیے منع کیا قرآن نے، منع کیا جناب علی حضرت محمد مصطفیٰ نے، پھر تم دیکھو تم کو کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔